بنا کر بیٹھے ہیں، ہر سال ہم مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ کیا جائے تو پھر ملتا کیا ہے؟ اس واقعہ کو نقل کیا، یہ میری آخری بات ہے، اس میں 15 منٹ لگ جائیں، 20 منٹ لگ جائیں، آدھا گھنٹہ لگ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بس یہ آخری میں بات جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہیں کہ کوئی عام نہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 75 مرتبہ والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ 75 مرتبہ حضور کے چہرے کا دیدار کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے کہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا، وہ ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتا تھا۔ کیا کیا کرتا تھا؟ حضور کا ہر سال میلاد منایا کرتا تھا۔ اس نے میلاد منانا، ایک وہ وقت آیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب قبر میں جاتا ہے، فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ بچوں، پورے بیان میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، لیکن ابھی خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ کہا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا مجھے پتہ نہیں۔ پھر حضور کا چہرے کا دیدار کروایا گیا۔ فرشتوں نے تیسرا سوال کیا، کہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ تو بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ وہ بکریاں چرانے والا، حضور کا میلاد منانے والا۔ وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ فرشتے اس کو پکڑ کر سزا دینے لگے۔ جملے کو سمجھنا اور اس بات کو سمجھنا کہ میرے آقا ہم سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر امتی بھول بھی جائے لیکن وہ نہیں بھولتے۔ جب فرشتے سزا دینے لگے، میرے آقا نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ تو مجھے نہیں جانتا لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ یہ نہیں جانتا، میں یہ نہیں جانتا لیکن میں تو اسے جانتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے اپنی امت کے ساتھ، اور صرف میرے آقا کی یہی محبت نہیں۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمینہ فرماتی کہ میرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک روایت میں یہ سجدہ کیا۔ اس وقت بھی حضور یہی دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب حضور جوان ہوتے ہیں، کاروں میں جا جا کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، میری امت بڑی گنہگار ہے۔ میرے آقا جب معراج پہ جاتے ہیں پھر بھی دعا کرتے ہیں، اے مولا میری امت بڑی گنہگار ہے۔ جب میرے آقا کا وصال ہوتا ہے، حضرت علی فرماتے میں حضور کی قبر میں اترا، اور ایک اور صحابی سے روایت ملتی ہے وہ اترے۔ ایک روایت میں یہ تھا کہ علی اترے اور اتر کر حضور کی پلکوں کے اوپر جو پانی تھا ان کو چوسا، اور مولا علی فرماتے جتنا بھی مجھے علم ملا ہے اس پانی کے صدقے ملا ہے۔ لیکن ایک اور صحابی اترے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے ہیں۔ جب میں نے کان قریب کر کے سنا تو آقا کے لبوں سے آواز یہ آ رہی تھی، اے مولا میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت بڑی گناہگار ہے۔ اب صاحبوں میں آپ کو یہ تو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں خود بھی یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد تو میلاد لیتے ہیں، ہم جھنڈیاں تو لگا لیتے ہیں، ہم جھنڈے تو لگا لیتے ہیں، ہم کیک تو کاٹ لیتے ہیں، ہم مٹھائیاں تو تقسیم کر لیتے ہیں، ہم جشن تو ملا لیتے ہیں، ہم نعرے تو لگا لیتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنتوں کی باری آتی ہے ہم اس سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب آقا کی دی ہوئی نماز کی باری آتی ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے قرۃ عین بالصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے ساتھ ہے، ہم اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ارے سنو
इसमें से उसको गुजर कर जाना पड़ता है। अरे माँ बाप की नाफरमानी हम में पाई जाती, अरे गालियां देना हम में पाया जाता, चुगलियां करना हम में पाया जाता, गिफ्टें करना हम में पाया जाता, फिल्में देखना हम में पाया जाता, ड्रामे देखना हम में पाया जाता। अरे किस घर को कौन सा घर है इल्ला माशाल्लाह, जिस घर के अंदर टीवी नहीं है, जिस घर के अंदर भाई अपनी बहनों को लेकर सामने बैठता है, जिस घर के अंदर बाप अपनी बेटियों को लेकर सामने बैठ जाता है, जिस घर के अंदर माँ अपनी बेटियों को सामने लेकर बैठ जाता है। अरे बाप को ये पूछा जाए कि नमाजें कितनी है, तो शायद ऐसे भी बाप होंगे जिनको पता नहीं होगा, कल में सुने जाएं तो नहीं आएंगे, लेकिन ये पूछा जाए कि जुमे को ड्रामा कौन सा लगा है वो फौरन बताएगा, हफ्ते को कौन सा लगना है फौरन बताएगा, आज 12 बजे कौन सा शो होना है कौन बताएगा। लेकिन साथियों, नबी का मिलाद भी मनाना है, नबी का जश्न भी मनाना है, लेकिन जो मेरे आका ने सुन्नतें बताई हैं, हुजूर ने भी फरमाया है वालिदैन का अदब करना है, हुजूर ने भी फरमाया है बड़ों का अदब करना है, हुजूर ने ये फरमाया है छोटों से शफकत करनी है, हुजूर ने ये फरमाया है कैसे बैठना है, हुजूर ने ये बताया है कैसे उठना है, हुजूर ने ये बताया है सलाम को आम करना है, हुजूर ने ये बताया है बीमार हो जाए तो इयादत करनी है, हुजूर ने फरमाया है सिला रहमी करनी है, हुजूर ने फरमाया है यतीम के सर पे हाथ रखना है, हुजूर ने ये फरमाया है कि बेटी के सर पे शफकत का हाथ रखना है, हुजूर ने ये फरमाया है बच्चों से प्यार करना है, हुजूर ने ये फरमाया है दीन से मोहब्बत करनी है, हुजूर ने ये फरमाया है अपने बच्चों को दीन सिखाना है। लेकिन आज झंडियां तो लग गई, झंडे तो लग गई, लेकिन जैसे रबीउल अव्वल गुजरती है वो मोहब्बत कहाँ गई, वो तकद्दुस कहाँ गया, वो अदब कहाँ गया। वही झंडियां नालियों के अंदर, वही झंडे जो है वो लटक रहे हैं, वही झंडे जमीन पर रुल रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। ना ना, मेरे आका से मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि जैसे हुजूर ने दाढ़ी रखी थी उस दाढ़ी को रखा जाए। ऐ नौजवान, आज तू कहता मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा, मेरे हुस्न में कमी नहीं आएगी, अरे कुरान उठा के देख ले, साइंसदानों से पूछ कर देख ले, अरे तहकीक करके देख ले कि सबसे सोना, सबसे मोना, सबसे आला, सबसे ऊंचा, सबसे सुच्चा वो कौन सी जात है, कोई और नहीं, मेरे आका की जात है। तो जब आका के चेहरे पे दाढ़ी थी, जब उनका हुस्न कम नहीं हुआ, फिर तेरा हुस्न कैसे कम हो सकता है। जब वो 5 नमाजें पढ़ते थे, अरे मेरे आका पे तो तहज्जुद भी फर्ज थी, हुजूर तहज्जुद भी पढ़ा करते थे, सारी सारी रात उम्मत के लिए दुआएं करते थे, पाँव में सोजिश आ जाती थी। लेकिन आज ये उम्मती कैसा है जो कहता है कारोबार के लिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। आज ये उम्मती कैसा है, उसको सोचना चाहिए मैं किस मकाम पे खड़ा हूँ कि दुकान बंद करके मैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। ड्रामा लगा हो नहीं छोड़ते, नमाज जाती तो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाने बाजे सुनने वाले, गाने सुनने वाले कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा, लोगों की बातें सुनने वाले कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। कभी हमने गौर किया? आज लो ना शीशा, उसको पिघलाओ, अपने कान में डालो, तो फिर गौर करो क्या बर्दाश्त होता है? ज्यादा गर्म तेल है ना, वो नहीं कसम से बर्दाश्त होता, वो तो फिर शीशा है। फिर शीशा है। बदनगाई करने वालों की आंखों में आग की सलाइयां फेरी जाएंगी। आज तो चोरी कर ली, झूठ बोल लिया, गिबत कर ली, मुर्दा बाई का गोश्त खा लिया, लेकिन उधर क्या बनेंगे? उधर किसी ने काम नहीं आना, आना है तो सोने महबूब ने आना है। उस दिन आदम, ईसा, मूसा सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के दर पे चले जाओ, आज किसी और के दर पे चले जाओ। फिर एक ही दर होगा, गुनाहगारों का आका खड़ा होगा, मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, हाँ मेरे गुलामों शिफात के लिए आज मैं ही हूँ। तो फिर आज इस महफिल की बरकत से नियत लेकर उठे, मेरी बात नहीं मानी ना मान, किसी मौलवी की नहीं मानी ना मान, कुरान की तो मान ले, मेरे आका के फरमान की तो मान ले। मैं अपने पास से बातें नहीं कर रहा, जो अपने पास से करूँगा उसको ना मानना, तो उसको नीचे फेंक के चले जाना।
لیکن جو بات حق ہو، سچ قرآن حدیث سے ثابت ہو، اس کو دل کے گلدستے میں سجا کر آ جانا اور نیت کرنا کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ نیت کرنا رمضان کے روزے آئیں گے تو نہیں چھوڑوں گا، والدہ کے سامنے اونچا نہیں بولوں گا۔ یہ گزری نہیں، اس کو بولتے ہیں ہم عیدوں کی عید، عیدوں کی عید۔ آپ میں سے کتنے ہیں، کتنے ہوں گے جنہوں نے عیدوں کی عید پہ گھر والوں کو عید دی ہوگی؟ پچھلے سال بھی میں جہاں پہ بیان کیا تھا یہ بات بتائی تھی، عرض کیا تھا کہ جب 12 ربیع الاول ہو نا تو جس طرح دوسری عیدوں پہ ٹینشن ہو کے کپڑے ڈال کر تو واپس آ کر عید پڑھ کے گھر والوں کو پیسے دیتے ہو نا، تو اس عید میں بھی کپڑے ڈال کر گھر والوں کو پیسے دینا۔ جب ماں پوچھے نا، باپ پوچھے، بچے پوچھے پاپا یہ کیا ہے، تو کہنا بیٹا آج عیدوں کی عید ہے، آج ہمارے نبی کی اس دن ولادت ہوئی تھی۔ لیکن ہمیں اس دن بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس دن بھی نعتیں کون سی بازاروں میں چل رہی ہیں جس میں پڑھنے والے چھمک چھلو ہیں سارے۔ صحیح بات عرض کر رہا ہوں، نہ داڑھی ہے نہ نماز پڑھنی ہے۔ مجھے تقریباً 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور مجھے پتہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے بھی ہیں جو شراب کے گھونٹ لگا کر بھی نعتیں پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو چاہیے وہ نا، ہم نے تو سننا ہی ان کو ہے جس کے ساتھ میوزک ہو اور ہمارے ٹھک 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 ہو رہی ہو، بندے دا نچن نام ہی دل کرے تو بندہ نچن لگ پائے۔ روحانیت تو ہمارے پاس سے چلی گئی ہے۔ تو آج کے پرفتن دور میں ظاہر سی بات ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو اس کا حل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل رکھا ہوا ہے۔ آج کے پرفتن دور میں اگر کسی پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے تو کسی صحیح سنی عالم دین کے پاس بیٹھا کرے، اپنے بچوں کو پاس بٹھایا کرے، اچھی اچھی باتیں ان سے سیکھا کرے، پوچھا کرے، پھر دیکھنا کہ کتنی رحمت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی محلے میں ایسا نہیں ملتا تو دعوت اسلامی سبز رنگے امامے والوں کے پاس ہی آ جاؤ۔ یہ اجتماع ہوتا ہے، کتنی تعداد ہمارے شیخ پورے کی، کتنے شرکت کرتے ہیں؟ 1000 1200 زیادہ سے زیادہ 1500 2000 ہو جائے۔ وہ بھی کوشش کر کر کے گاڑیاں لگوائیں، جانا۔ اگر یہی اگر بتایا جائے نا کہ وہ فلاں جگہ پہ آج یہ تماشا ہونا یا کسی نے ایسے کرنا ہے، ناچنا ہے، تو کرایہ دینا کیا، یہ 500 نوجوان دیں گے، یہ لیں یار لے جا چلتے ہیں، آج انجوائے ہوگا۔ یہ زندگی کے لمحات بار بار نہیں آتے۔ لیکن خدا کی قسم میری عمر بھی 22 سال ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا میں بڑا صوفی ہوں، مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی، مجھ سے خطائیں نہیں ہوتی، میں بھی انسان ہوں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر سکھانے کے لیے آیا ہوں تو سیکھنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ تو میں اتنا بڑا صوفی نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں، انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن انسان وہ انسان ہے کہ جو گناہ کرے اگر ہو جائے پہلے تو کوشش کرے کہ ہوئے نہ، اگر ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ رب فرماتا میرا بندہ اگر 100 مرتبہ بھی گناہ کر کے میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ ہو نا، رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں، نظروں میں حیا پیدا فرمائیں، زبان میں نرمی پیدا فرمائیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو کچھ بھی یہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی یا جو خطابت میں کوئی کلمہ کفر یا فعل کفر یا ایسا کلمہ جو نہیں بولنا چاہیے تھا میری زبان سے سرزد ہوا، آپ سب کی موجودگی میں اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔